شروع کرتا ہوں رب پروگرام عوام کی بات لیا ٹی وی HD سے پیش کرنا قربان اس اور سنتے دوستوں کو رانا سلطان محمود پروگرام میں ہمارے پاس مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب چیف ایگزیکٹو ڈیرہ غازی خان۔ سب سے پہلے تو میں ان کو اس پروگرام میں تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مصروف ترین دور میں انہوں نے ہمارے لیے عوام کی بات کرنے کے لیے وہ ڈیرہ غازی خان سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا انہوں نے بڑی شفقت کی ہے، ہمیں انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا۔ جہاں تک ان کے کا تعلق ہے، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب نوجوان قیادت ہیں اور انہوں نے مختصر دور میں یہ CEO میں ہماری CEO وہاں تشریف لے گئے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت قابل شخصیت ہیں۔ جب یہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لیا میں پڑھتے تھے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے ان ہار برما کے چکنے چکنے بات انہوں نے جب امتحان انجینئرنگ کا پاس کر دیا، انجینئرنگ میں داخل ہو تو پھر ان کا موڈ بنا کے میں تو ڈاکٹر بنا۔ کمال کی بات ہے، انہوں نے فیصلہ کیا میں انجینئر تو ہوں ہی ہوں لیکن میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ تو ان کے والد محترم جناب امان اللہ خان صاحب تھے، میرے بھائی تھے، انہوں نے مجھے بھی کہا کہ جناب انجینئر بن چکا ہے، ہمارے حالات بھی مالی طور پر اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ان کو یہ سمجھائیں کہ یہ رسکی گیم نہ کھیلے، لیکن اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے معمولی قسم محنت بھی ہے، دین ہے، ماشاءاللہ اس نے پھر اضافی مضمون کے طور پر بیالوجی اضافی مضمون کے طور پر کی اور پھر ڈاکٹر، اور الحمدللہ اب یہ بطور ایک ڈاکٹر بطور اتھارٹی اب تو ہمارا کیونکہ ٹائم جو ہے یہ بہت مختصر کرتا رہوں کیونکہ ہمارے 30 منٹ جو ہے نا کہ تعارف میں چلے جائیں گے، تو میں ان کے درمیان اور آپ کے درمیان اب زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہتا۔ میں آپ کو یہ چاہتا ہوں جناب محترم ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب کے پاس، اور ان سے پہلا سوال میرا یہی ہے کہ وہ خود اپنا تعارف بھی کرائیں اور اپنے والد محترم کا تعارف بھی کرائیں، جو شعرۂ آفاق شاعر بھی تھے اور جو اردو کے اور جو سرائکی کے بہت بڑے شاعر تھے اور جو ماہر تعلیم بھی تھے، تو ان کی خوبیاں بھی بہت تھیں۔ تو میں ان سے آپ کے پوچھنے جا رہا ہوں، ان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ مختصر اپنا تعارف بھی اور والد محترم کا تعارف بھی سب کے پہلے کرائیں، پھر انشاءاللہ باقی عوام کی بات ہوگی۔ شکریہ جناب ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں سر رانا سلطان محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اسٹوڈیو میں بات کرنے کا موقع دیا۔ سر رانا سلطان صاحب نے جیسے بتایا ہے کہ ماڈل ہائی اسکول لیا میں سر کے پاس زیر تعلیم بھی رہا، سر میرے استاد محترم بھی ہیں اور ان سے میں ٹائم ٹو ٹائم گائیڈنس بھی لیتا رہا زندگی میں جہاں بھی مجھے مشکل پیش آئی۔ تو میں سر کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ میں
ضلع ڈیرہ غازی خان کی تحصیل کوثر شریف میں پیدا ہوا. میرے والد صاحب کی جاب تھی, وہاں پہ ٹیچر تھے, تدریس سے ان کا تعلق تھا. تو یہاں ٹرانسفر کرا کے آ گئے ہم بہن بھائیوں کی تعلیم کے لیے, اور یہاں پہ پھر انہوں نے اپنی زیادہ تر جو ان کی تدریس کا عمل ہے وہ گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول لیا میں رہا. اس کے علاوہ بھی ایڈ محبوب پہ بھی وہ یہی فریضہ سر انجام دیتے رہے. اس کے علاوہ بستی علیانی میں اور مختلف جگہوں پہ جاتے رہے, لیکن زیادہ تر جو ان کی جو تدریس کا عمل ہے وہ انہوں نے یہاں پہ ماڈل ہائی اسکول دریا میں انہوں نے کمپلیٹ کیا. یہیں سے ریٹائر ہوئے. میں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہی گورنمنٹ بوائز پرائمری اسکول نمبر 5 جو مندر والا اسکول تھا گڑیانی والے محلہ میں, وہاں سے میں نے پرائمری کمپلیٹ کی, اور اپنا جو میٹرک ہے وہ میں نے 1991 میں گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول دریا سے کی. اس کے بعد میری جو ایف ایس سی ہے پری انجینئرنگ 93 میں نے گورنمنٹ کالج دریا سے پاس کیا, اور انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور میں سے میرا ایڈمیشن ہوا. آپ نے بالکل صحیح کہا, میرا سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہوا 94 میں, اور وہ مجھے بہت زیادہ اچھا نہ لگا. جو میرے ذہن میں تھا وہ اس طرح کی وہاں پہ اپروچ نہیں تھی. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ وہ کہ یہ تھا تو بہت ہی ٹرننگ پوائنٹ میری لائف کا, کہ میں نے یہ سوچا کہ میں اس کے ساتھ آگے چل سکتا ہوں یا نہیں چل سکتا ہوں. مجھے یہی لگا کہ ایسا شعبہ جس میں آپ کا ذہن اچھی طرح سے اپنی صلاحیتیں نہ دکھا سکے, تو اس سے بہتر ہے کہ آپ سوئچ اوور کر جائیں. پھر میں نے سوچا کہ پھر اگر میں انجینئرنگ میں نہیں جاتا تو پھر کیا. تو پھر میرے ذہن میں یہی تھا کہ میں میڈیکل کے شعبے میں چلا جاتا ہوں. ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والا بندہ جو ہے وہ یہی سوچ سکتا ہے کہ ایسی جاب ہونی چاہیے کہ اگر گورنمنٹ جاب نہ میں ملے تو کم از کم وہ اپنے فیملی اور اپنے جو باقی اس کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ پیٹ پال سکے. تو یہ پھر میں نے اسی بنیاد پہ بھی سر بھی فیصلہ کیا. والد صاحب سے مشورہ میں نے نہ کیا اور وہاں سے کلیئرنس کروائی. کلیئرنس کروا کے واپس آیا. میرے ساتھ انہوں نے میرا سوشل میڈیا کارڈ بھی کیا, اور پھر جناب کے پاس بھی لے کر آئے. میرے باقی جو ٹیچرز ہیں ان کے پاس بھی لے کر گئے, اور پروفیسر غلام محمد صاحب اس وقت گورنمنٹ کالج دریا کے پرنسپل تھے, جو میرے بہت شفیق استاد تھے, انگلش میں ان سے پڑھتا رہا, ان کے پاس مجھے لے کر گئے. اور اس کے علاوہ باقی فاروق حیات صاحب کے پاس لے کر گئے. تو سب نے مجھے یہی مشورہ دیا, حفیظ دین صاحب کے پاس بھی, کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, ہم نے تمہارے اوپر محنت کی ہے اور تم انجینئرنگ چھوڑ رہے ہو. تو میں نے اپنے ٹیچرز کی والدین کی مخالفت کے باوجود مجھے اپنے اوپر یہ یقین تھا کہ میں اسے سوئچ, میں نے پھر اس کو سر بایو کو میں نے اڈاپٹ کیا. بایو کو میں نے ایڈیشنل ایگزام کیا. اس کا میں نے سر شریف صاحب نے اس میں میری بہت اچھی کوچنگ کی, اور 6 ماہ کے اندر میں نے وہ امتحان پاس کر لیا. اور پھر میرا رشتر میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا. پھر میں نے رشتر میڈیکل کالج سے اپنا MBBS پاس کیا. پھر میں نے MBA ہیلتھ سروسز مینجمنٹ کیا. پھر میں نے ہاسپٹل مینجمنٹ میں کورس کیا, پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. پھر میں نے سر MPhil کیا پبلک ہیلتھ میں. ابھی میری PhD پبلک ہیلتھ چل رہی ہے پنجاب یونیورسٹی سے. تو یہ تو سر میرے تعلیمی جو میرا سفر تھا. اس کے علاوہ پھر سر 2002 سے میں سروس میں ہوں. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اور بہت ساری پوسٹوں پہ رہا ہوں, لیکن میں BS 17 میں جاتا ہوں 2016 میں, کہ جہاں سے مجھے لگتا ہے کہ مجھے مطلب میری صلاحیتیں جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے سامنے صحیح معنی میں آنا شروع ہوئی. میں MSDH کو لگا سر پنجاب کے سب سے جونیئر موسٹ BS 17 کا آفیسر, اور وہ کہ پھر مخالفت بھی ہوئی. 6-7 ماہ بعد میرا عدالت کی ڈائریکشن پہ ٹرانسفر بھی ہو گیا, لیکن الحمدللہ پھر کچھ عرصے کے بعد میں پھر واپس آیا, اور پھر میں تقریباً 3.5-4 سال یہاں پہ MSDH پورا اپنی عوام کی خدمت کی. جتنا میرے بس میں تھا میں نے کیا. میرے پیریڈ میں COVID-19 کی 2 ویوز آئی. میں اس وقت MSDH کو تھا. 2 دفعہ مجھے خود کووڈ ہوا, میری والدہ محترمہ کو کووڈ ہوا, اور میں نے اپنی والدہ محترمہ کا علاج بھی اسی DH ہاسپٹل دریا میں کیا, اور الحمدللہ اور میں سرخرو ہوا. ان دونوں فیزز میں
میں نے پوری کوشش کی, آئی سی یو میں خود جاتا رہا, اسی لیے میں خود بھی متاثر ہو گیا. لیکن میں نے اپنے جو والدین سے سیکھا تھا, میرے بزرگوار سے جو میں نے سیکھا تھا کہ آپ محنت کرتے جاؤ اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑتے جاؤ, اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں آپ کو ایک عروج بھی دے گا, آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا. تو یہ طریقہ کار میں نے سر اپنایا پوری زندگی. اور ایم ایس ڈی ایچ کے بعد سر میں پھر مختلف جگہوں پہ ایز اے سی او ایل کام کرتا رہا. جیسے آپ نے بتایا سی او ایل میاں والی بھی رہا, 2 سال سی او کر رہا ہوں. بھی میں اس وقت سی او ڈی جی خان ہوں, اس سے پہلے بھی میں 2 دفعہ جا چکا ہوں. اور ڈپارٹمنٹ مجھے ہمیشہ جب بھی کہیں مشکل اسائنمنٹ آئی ہے مجھے بھیجا ہے. تو 2022 میں مجھے ڈی جی خان میں بھیجا گیا جب روڈ کوئیوں کی وجہ سے ڈی جی خان 65% سے زیادہ ڈوب چکا تھا, اور ڈپارٹمنٹ نے میرے اوپر اعتبار کیا اور مجھے دوبارہ بھیجا. میں سیکنڈ ٹائم وہاں پہ گیا. اسی طرح میں لیا میں بھی سر سی او ایل رہا. ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ میں 1 سال میں ڈپٹی سیکٹری ٹیکنیکل وہاں پہ رہا ہوں. اور ساؤتھ پنجاب میں جب یہ ساؤتھ پنجاب سیکٹریٹ بنا تو ساتھ میں ڈی جی آفس ساؤتھ پنجاب بھی بنایا گیا. اور اس کے بھی مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلے 5-6 ماہ میں ایز اے ڈی جی ساؤتھ پنجاب ایڈیشنل چارج میرے پاس رہا. بعد میں پھر ریگولر چارج پہ آفیسرز آ گئے. اور اسی طرح میں لاہور میں بھی سرو کرتا رہا ہوں آئی آر ایم این سی پروگرام میں. تو ڈپارٹمنٹ نے سر مختصر کہ مجھے جس اسائنمنٹ کے لیے چنا میں نے نہ نہیں کی اور جا کے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی. ماشاء اللہ. آپ نے کوئی کتابیں وغیرہ جو ہیں وہ بھی لکھی ہیں, ابا جی کی کتابیں ہیں, ان کو تسلیم کرنے میں آپ نے کیا کردار ادا کیا؟ جی سر, یہ ویسے میرا ایک, آپ کہتے ہیں جیسے ہر انسان کی کوئی ہابیز ہوتی ہے, تو میری بھی یہ ہابی تھی. ابھی تو خیر فارغ وقت نہیں بچتا, لیکن جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو میں میڈیکل آفیسر تھا پی ایچ یو 90 میں میری پہلی پوسٹنگ ہوئی 2002 میں. تو وہاں پہ میرے پاس بہت سفیشینٹ ٹائم تھا. تو مجھے ایسے اپرچونیٹی ملی کہ آپ جو ہے وہ ایک پیرامیڈیکل اسکول ہے, اس کے لیے آپ نے کتاب لکھنی ہے, تو کیا آپ لکھ دیں گے؟ تو میں نے کہا مجھے اس کا تجربہ تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ میں ایک ایفرٹ کر سکوں. تو میں نے سر وہ ایفرٹ کی. تو 3 مہینے میں نے پہلی کتاب لکھی, اور جب وہ پرنٹ ہوئی میرے کھاتے میں جمع کر. یہ آج سے میرا تعلیم کا سلسلہ ہے وہ میں ہو سکے اور میں اپنا تو اسی طرح میں ان کے پائے کے شاعر تھے, ادیب تھے, ماہر لسانیات تھے. 7 سے زیادہ زبانوں میں سر انہوں نے شاعری بھی کی, سرائکی بھی انہوں نے, سرائکی قواعد پہ, گرامر پہ انہوں نے کتاب لکھی. سر کچھ ایسی کتاب نہ میں نے پڑھی ہے نہ میں نے دیکھی ہے, اور زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا کہ ان کی جو گرامر کی کتاب تھی حصہ اس کا چھپ سکا, ایک حصہ بھی نہیں چھپا. تو وہ انشاءاللہ تعالی اب میں پبلش کروں گا, میرے پاس وہ موجود ہے ان کا مسودہ, وہ میں پبلش کروں گا. اور انہوں نے نا سر پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ بسم اللہ کریں, آپ کے پاس اتنا جو شاعری کا
آپ کے پاس ذخیرہ ہے، موجود ہے، تو آپ بسم اللہ کریں. جو آپ کا اردو کا کلام ہے وہ اسے آپ سیدھا کریں. تو وہ سر میں نے پہلے ہی ان کی کتاب کو 2006 میں ان کی پبلش ہوئی قندیل دل. پھر اس کے بعد سر ان کا بھی وہ جو سلسلہ ہے وہ نہ رکا. انہوں نے بھی تقریباً 24 جو کتابیں ہیں وہ انہوں نے بھی لکھی. اس میں سر انہوں نے 12 تاریخی ناول ہیں وہ انہوں نے لکھے اور بڑے خوب انداز میں لکھے کہ ان کی جو ناول ہیں ان کے ناول میں آپ کو ہر جگہ پہ ان کا ریفرنس ملے گا. انہوں نے جو بھی لکھا ریفرنس لکھا. اور یہ میں نے بہت کم دیکھا ہے. آپ لکھنے کو تو ناول بھی لکھ لیتے ہیں، کہانیاں بھی لکھ لیتے ہیں، لیکن آپ جب تاریخ لکھتے ہیں تو پھر تاریخ مستند ہونی چاہیے. تو اس کے لیے انہوں نے اپنا ایک انداز بیاں اپنایا، وہ بہت بڑا ڈیفرنٹ تھا. انہوں نے وہ بھی ان کی بھی 24 کی 24 کتابیں جو ہیں وہ بھی عثمان پبلیکیشن سے ہی پبلش ہوئی. ماشاءاللہ سر، بہت قابل فخر بیٹے ہیں آپ پر، پوری قوم کو فخر ہے ماشاءاللہ. اور آپ عظیم باپ کے عظیم بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب سر گزارش یہ ہے کہ آپ اس وقت اتھارٹی ہیں سر ڈیرہ غازی خان میں، اور سی او آپ ہیلتھ ہیں. تو آپ سے سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے اب انہوں نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ جناب کہ یہ تمام جو ہسپتال ہیں ان کو آپ کورس کر رہے ہیں، اور کہیں جو ہے بنیادی ہیلتھ سینٹر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے. تو آپ کے خیال کے مطابق کیا یہ پالیسی کیا ہماری یہ عوام کے حق میں بہتر ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ گورنمنٹ جو ہے یہ کیا کرنا چاہتی ہے، یہ صحت کے معاملات کو کہاں تک بہتر کرنا چاہتی ہے؟ سر بڑا زبردست سوال ہے، اور اس وقت بہت زیادہ لوگوں کے ذہن میں سوالات بھی ہیں اس پوائنٹ کو لے کر. جی تو میں سر اس کا بیک گراؤنڈ یہی بتاؤں گا کہ آپ حیران ہوں گے کہ بہت ساری ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ اس وقت بھی پاکستان میں 75% جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں اپنا علاج کروانے جاتے ہیں، اور 25% لوگ ہیں جو ہمارے گورنمنٹ کے ہاسپٹلز میں جاتے ہیں. اس کے بہت سارے عوامل ہیں. اگر ہم ان عوامل کو دیکھیں تو اس میں جو سب سے بڑا ایک عمل دخل ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحبان ہسپتالوں میں کام کر رہے ہیں وہی ڈاکٹر صاحبان شام میں پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں. کنفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. یہی جو اسٹیٹ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ تعلیم اور صحت جو ہے وہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، تو تعلیم میں بھی کم و بیش اسی طرح کا جو ہے وہ آپ دیکھیں تو انداز ہے کہ جو اساتذہ کرام ہیں وہ ان کا بھی کنفلکٹ آف انٹرسٹ وہاں پہ بھی موجود ہے کہ وہ شام کو اکیڈمیز اور ٹیوشنز ہیں اور مارننگ میں جو ہے وہ اپنے ادارے میں کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا فیکٹر تھا. ایبسینٹیزم ایک الگ فیکٹر ہے، آپ کو پتا ہے. اور گورنمنٹ سیکٹر میں اب چونکہ بہت سارے اضلاع میں کام کر چکا ہوں تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ کی گورنمنٹ کی نوکری ہو جاتی ہے تو آپ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب میری نوکری جو ہے وہ اب پکی ہو گئی ہے اور اب مجھے تنخواہ ملے گی میں کام کروں یا نہ کروں. اس لیے لوگ جو ہے وہ یہی انداز پھر اپناتے ہیں. تو یہ ایک فیکٹر تھا. اس کے پیچھے پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے وسائل بہت زیادہ ہیں جو گورنمنٹ نے انویسٹ کیے ہوئے ہیلتھ کے اندر، ایجوکیشن کے اندر، لیکن بظاہر وہ دکھتے نہیں ہیں. ان کے نہ دکھنے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر سرکاری ہسپتال میں ایک بندہ گیا ہے، اس کو ساری دوا ملی ہے، اسے انجیکشن ملے ہیں، اس کو ڈرپیں ملی ہے، سب ملا ہے، اور اگر اس کے پاس وہاں پہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ ابھی ہمارے پاس سرنج نہیں ہے، تو باہر جو سٹیٹمنٹ آتی ہوئی ہے کہ اس ہسپتال میں سرنج بھی نہیں ملتی. تو وہ ایک پرسیپشن بھی لوگوں کی اسی طرح بدل گئی. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ تھا سر. اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے مختلف ماڈل پریکٹس ہوئے کہ جس میں کہ جو گورنمنٹ کے ہسپتال ہیں انہیں اچھے انداز میں چلایا جا سکے. انسینٹیو دیے گئے، ہیلتھ سیکٹر ریفارم الاؤنس دیے گئے BHOs کو، RHCs کو چلانے کے لیے. ایون تحصیل ہسپتال جیسے ہمارا چوبارہ ہے
تو وہاں پہ اس کو بھی ہیلتھ سیکٹر ریفارم الاؤنس کی صورت میں, اضافی تنخواہ کی صورت میں, الاؤنس کی صورت میں وہ پیسے دیے جانے لگے کہ بھی آپ چلیں, اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی دلچسپی بنے اور آپ ان ہسپتالوں میں جائیں. لیکن سر آپ کے سامنے ہے کہ جو بنیادی مراکز صحت اور RSCs ہیں یہ دور دراز علاقوں میں ہیں. لوگوں کی پریفرنس, جو بھی ڈاکٹر بن کے آتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس ایک بڑا اچھا آفس ہو اور میرے پاس جو ہے AC لگا ہوا ہو, مریض میرے پاس آ رہے ہو اور اس طرح کا ایک انوائرمنٹ مجھے ملے, ایسی جاب ملے. تو ظاہر ہے تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. ان جو رورل ایریا میں ہمارے ہسپتال ہیں انہیں کون چلائے گا؟ پھر گورنمنٹ نے یہ انسینٹیو بھی دیکھ کے دیکھا, اس سے فرق نہیں پڑا. تو انسینٹیو دینے کے بعد انہوں نے اس میں کچھ پروجیکٹس کے تحت ایوننگ میں ڈاکٹر بٹھائے, مارننگ میں تھے, ایوننگ میں ڈاکٹر بٹھائے, ایوننگ میں ڈسپینسرز لگائے PMHI پروگرام کے تحت. وہ بھی ماڈل نہیں چل سکا. 24/7 کیا گیا بہت سارے BHOs کو کہ چلے ڈیلیوری سروس 24 گھنٹے ہو 2010 کے فلڈز کے بعد. تو وہ بھی ہم نے چلایا, بہت سارے سینٹرز چلے, بہت سارے سینٹرز نہیں چلے. تو اس کے پیچھے سر ہم نے جو فائنلی اینالائز کیا تو ایک ہی فیکٹر سامنے آیا اور وہ تھا کمٹمنٹ کا, کہ کمٹمنٹ کی کمی ہمارے عملے میں, ہمارے سٹاف میں, ہم لوگوں میں موجود ہے. سب سے زیادہ جو ہمارے میڈکس یا پیرامیڈکس یا لوور سٹاف ہے جو ہمارے گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں پہلے کام کر رہا ہے, ان کا یہی ٹرینڈ ہے کہ 2 ماہ کی چھٹی دے دیں, 1 ماہ کی چھٹی دے دیں, میرے گھر کے قریب والے ہسپتال میں مجھے لگا دیں, اگر وہ جگہ وہاں پہ خالی ہے تو ٹرانسفر کر دیں, جگہ خالی نہیں ہے تو عارضی نوکری لگا دیں, لون پہ لگا دیں, بھلے آپ کے اس کی وجہ سے جہاں وہ کام کر رہا ہے وہ ہسپتال خالی ہو جائے. تو یہ سر فیورٹزم چلتا رہا ہے, مجبوری بھی رہی ہے. ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے گورنمنٹ نے پھر یہ ایک نیا انیشیٹو لیا ہے. یہ ٹرائل بیس پہ ہے, اس میں گورنمنٹ اب اس کے پیچھے لا بھی بنا رہی ہے, وہ اپروو بھی شاید ہو جائے اور آ جائے سامنے. تو اس میں سر اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ کیوں نہ جہاں پہ ہائر اور فائر آسان ہو عملے کا, وہاں پہ کام اچھا ہوتا ہے. جب ایک شخص کو یہ خوف ہوتا ہے نا کہ آج وہ بیٹھا ہے, اگر آج اس نے پرفارم نہ کیا تو کل اس کو نکالا بھی جا سکتا ہے بغیر کسی قاعدے کے, بغیر کسی زیادہ لکھت پڑھت کے, تو پھر وہ کام بھی اچھا کرتا ہے. تو یہ ایک آؤٹ سورسنگ کا ماڈل ہے. آؤٹ سورسنگ کا ماڈل یہ گورنمنٹ کے ہی ہسپتال ہے, یہ گورنمنٹ ہی ان کو چلا رہی ہے, گورنمنٹ نے اس کے اوپر ایک پورا مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن کا پورا وہ بنایا ہے, ایک ڈائریکٹریٹ بنائی ہے. ان کا کام یہ ہے کہ اب انہوں نے کیا یہ اس ماڈل میں کہ ڈاکٹرز کو یہ بیسیکل یونٹ اور RSCs الاٹ کرتی ہیں جی. اب جو اس کرائیٹیریا پہ پورا اترتا ہے وہ اس بنیادی مرکز صحت کی ذمہ داری لے لیتا ہے. اس کو ہم نے مریم نواز ہیلتھ کلینک کا نام دیا ہے جی. اور جو RSC اگر آؤٹ سورس ہوا ہے تو اسے ہم نے مریم نواز ہاسپٹل کا نام دیا ہے. اب جو مریم نواز ہیلتھ کلینک ہے اس کے اندر جس ڈاکٹر صاحب نے اس کا آؤٹ سورسنگ کا ماڈل اڈاپٹ کیا ہے جی. اس نے ہمارے ساتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کنٹریکٹ کیا ہے. اب وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کانٹریکٹ میں وہ عملہ خود رکھے گا اور وہ سارا عملہ کوالیفائیڈ ہوگا, اور اس کوالیفائیڈ عملے کو رکھے گا بھی وہ, تنخواہ بھی وہ دے گا, اور اس کی مانیٹرنگ بھی انیشل وہی کرے گا, اس سے پرفارمنس بھی وہ لے گا. اگر وہ اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں ناکام ہوگا جی. اسے تبدیل کر دیا جائے گا. اور اس میں اب میں خود اس بات کا وٹنس ہوں بینگ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے CEO کے, کہ سر جہاں جہاں پہ مریم نواز ہیلتھ کلینکس بنے ہیں وہاں پہ چونکہ نیا ماڈل ہے, کمی کوتاہیاں اس میں کچھ ہیں, وہ وقت کے ساتھ امپروو ہو جائے گی. لیکن سر آپ شام کو 5 بجے بھی اگر کسی MNHC کا وزٹ کرے جی. تو بڑا چانس ہے کہ اس کا جو ڈاکٹر جس نے اسے آؤٹ سورسنگ پہ لیا ہوا ہے وہ بیٹھا ہوگا. اگر ڈیلیوری آئی ہے تو LHV تو ہے ہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ بھی پوچھ رہا ہوگا یا پوچھ رہی ہوگی کہ بتائیں کہ اس ڈیلیوری کا کیا بنا, دوائیاں بھی اس نے دینی ہے. تو گورنمنٹ نے سر یہ ایسا ماڈل بنایا ہے کہ اس کو ہر سروس پہ گورنمنٹ پے کرے گی, یعنی عوام کو زیادہ سے زیادہ جو عوام کو اس میں زیادہ فیسیلیٹیشن ملنے کے امکانات ہیں. اور جو ابھی جتنا پیریڈ گزرا ہے اس میں لوگوں کا اطمینان بہرحال پہلے والے ماڈل کے مقابلے میں بہتر ہے.
जबरदस्त। तो बहुत अच्छी आपने वजाहत कर दी है सर कि इसका मतलब है कि ये गवर्नमेंट जो है ना ये अवाम को रिलीफ देना चाहती है, जी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा जो है ना ये। बिल्कुल ऐसे दूसरी बात ये है सर कि आपको अल्लाह ताला के फजलो करम से आप ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं और आप इनमें अथॉरिटी रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा भी है। हमारे इन इलाकों के अंदर जो है कौन सी ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी है जो इस वक्त ज़्यादा जो है वो फैल रही है, और ख़ास तौर पर हमारे जो लिया के अंदर जो है ना उसमें जो यहाँ पर जो है यूँ समझेंगे यरकान की बीमारी बहुत हद तक जो है ना जी उसके असरात महसूस होते हैं। आपके ख्याल के मुताबिक ये हमारे एरिया में कौन सी ज़्यादा बीमारियां ख़तरनाक हैं और उनके लिए अरबाब अख्तियार को क्या करना चाहिए? सर, हमारा जो एरिया है लिया, बकर, डीजी खान, एक जैसा इलाका है। हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अजला में शुमार होते हैं सारे। हमारी तहजीब भी, हमारे कल्चर ऑलमोस्ट एक जैसा मिलता जुलता है। तो जो बीमारियां हैं तो वो भी कल्चर के साथ ही जुड़ी हुई होती हैं, हमारे रहन सहन के साथ, उठने बैठने के साथ, खाने पीने के अंदाज के साथ। तो आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे जिला लिया के अंदर हेपेटाइटिस सी अब तेजी से फैल रहा है, क्योंकि 2008 में जो हिफाजती टीका जात का प्रोग्राम है उसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन शामिल कर दी गई। बच्चों को 2 साल तक के बच्चों को वो लगाई जाती है, तो जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जिला लिया में 2008 से पहले का आप डेटा उठाकर देखें तो हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा था, लेकिन चूंकि उसकी वैक्सीनेशन हुई, अब 2008 के बाद आज 2025 है, वो बच्चे भी अब जवान हो चुके हैं और अब उनके अंदर वो इम्यूनिटी मौजूद है। बी बहुत कम है, सी बहुत ज्यादा है, और सी के ज्यादा होने की वजह इसमें कुछ हमारे इलाके में लाइल्मी का इशू भी है कि आपको पता है कि जो हेपेटाइटिस सी है ये खून से, खून की मुंतकिली से या किसी ऐसे अमल से ये फैल सकता है जिसमें खून की मिक्सिंग शामिल हो। मिसाल के तौर पे आप एक हजाम के पास जाते हैं और वो ब्लेड चेंज नहीं करता तो ये फैलने का खतरा है। इसे हजाम के अलावा नाक छिदवाना, कान छिदवाना, ये भी जो इसके लिए गन इस्तेमाल होती है बाजों का, या जैसे वो तार इस्तेमाल जो करते हैं सोने की, तो उससे भी ये फैलने का खतरा होता है। उसके बाद फिर जो हम डेंटल प्रोसीजर्स करवाते हैं उससे फैलने का खतरा होता है अगर वो आलात साफ नहीं है। अब तो बहुत अच्छा निजाम आ गया है कि डिस्पोजेबल किटें मिलते हैं, अगर डेंटल प्रोसीजर कोई भी करवाना है उसकी डिस्पोजेबल किट मिलती है, वो खुद ले जाएं, आप रेजर अपना ले जाएं और बेशक आप हजाम के पास जाएं, आप थोड़ी सी केयर कर लें तो इसमें आवाम की जो केयर करने की बड़ी इसमें है। उसके अलावा जो हेपेटाइटिस ए है हमारे इलाके में बहुत कॉमन है, फ्लड फैला है, फ्लड की वजह से, ये जो पानी की वजह से हेपेटाइटिस ए बहुत ज्यादा फैलता है। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस जी है, ये फैलता है। और हमारे, आपको शायद आपके इल्म में हो कि ये 2012-13 की बात है, सुमरान शेब और इसके गिरदो नवा के जो इलाके थे वहां पे ये वबा की सूरत में फैल उठा था। और जब इसके पीछे 2010 में सैलाब बहुत ज्यादा है, उसके बाद की बात है। और आप हैरान होंगे सर, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि सुमरा नशेब की एक बस्ती थी, उस बस्ती का जो हजाम था ही वाज द सोर्स, कि वो सब लोग, आपको पता है ना ट्रेडिशन है ना हमारा कि बुजुर्ग सारे वो वहां पे जाते हैं, वो ही हजाम उनके पास आ जाता है कि उस तरह इस्तेमाल होता है, वो दरख्त के नीचे खड़े हो गए क्या उनके घर पहुंच जाता है खिदमत करने, तो वो रेजर नहीं चेंज करते थे। तो ये हेपेटाइटिस बी बहुत कॉमन है सर। अब ये जो उठती हुई बीमारी है वो है डेंगी। डेंगी अब तक इसने अपर पंजाब को, सेंट्रल पंजाब को बहुत मुतासर किया है, मुल्तान तक बहुत ज्यादा इसमें मुतासर हो चुका है। आपको आपके इसमें नॉलेज में लाने के लिए कि लिया में, डीजी खान में, भक्कर में जो डेंगी मच्छर का लार्वा है वो मौजूद है, डेंगी मच्छर भी मौजूद है। अब इशू ये है कि हमारे इलाकों से बच्चे पढ़ने जाते हैं दूसरे शहरों में, वो पिंडी भी जाते हैं, इस्लामाबाद बहुत ज्यादा गढ़ है वहां पे, फैसलाबाद जाते हैं, लाहौर जाते हैं, मुल्तान पढ़ते हैं, और इन सब एरियाज में
ڈینگی کی بیماری موجود ہے. موجود. تو جو ڈینگی مچھر ہے بذات خود تو بیماری نہیں پھیلاتا. جی ہوتا یہ ہے کہ یہ ڈینگی مچھر ایک جو ڈینگی کا مریض ہے اسے کاٹتا ہے, جی اس کے خون سے وائرس لیتا ہے. جی ڈینگی بخار وائرس سے پھیلتا ہے, تو وہ جو وائرس ہے وہ اپنے اندر لے آتا ہے, اس کے بعد جب وہ دوسرے کو کاٹتا ہے تو اس میں منتقل کرتا ہے. تو اب ہمارے پاس ہر سال 5 سے 7 کیس ڈینگی کے لیا میں, ڈی جی خان میں, بکر میں ہوتے ہیں. اور اب یہ جو ہو رہے ہیں لیکن ان میں زیادہ تر ٹریول ہسٹری والے ہیں, جی بچے ہیں, گئے ہیں, واپس آئے ہیں, بخار کے ساتھ آئے ہیں, پتہ چلا ہے انہیں ڈینگی تھا. تو یہ ہمیں اپنے ماحول کو صاف کرنا پڑے گا. یہاں میرا میسج یہ ہے جی کہ یہاں پہ اکیلا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا. آپ سپرے کریں گے, مفید جو کیڑے ہیں وہ بھی مر جائیں گے, جی اور اس کا نقصان آپ کی فصلوں کو ہوگا. اس کا نقصان اس علاقے میں جہاں سپرے ہوگا وہاں کے بچوں اور دمے کے مریضوں کو ہوگا, سانس کی بیماریاں بڑھیں گی. اس کا حل یہ ہے کہ جہاں کھڑا ہے پانی وہ دور کر دیں, جہاں آپ کی ٹوٹی اگر ٹیپ ہے وہ لیک ہے اسے ٹھیک کر دیں. کولر کے پیچھے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے, کولر میں پانی ہے تو اسے بار بار چینج کریں. اے سی ہے تو اے سی کے پیچھے جو آپ نے کوئی ٹب رکھا ہے, بالٹی رکھی ہے, جو پانی اسے گرتا ہے اسے گرا دیں. اپنے باغیچوں میں اس خاص طور پہ جو بریڈنگ سیزن ہے ابھی شروع ہوا ہے, مونسون بارشیں ہوئی ہیں, ہر جگہ پانی کھڑا ہے, 2 چمچ پانی جہاں کھڑا ہوگا, صرف 2 چمچ جتنا پانی, وہاں پہ ڈینگی مچھر بن سکتا ہے. تو اگر ڈینگی بخار سے بچنا ہے تو ڈینگی مچھر کو ختم کرنا پڑے گا, اور اس میں ہم سب کا رول ہے. ویری گڈ, بہت اچھے سر, بہت آپ نے اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے. اچھا سر, یہ 9 سال سے لے کر 14 سال کے بچوں کو کون سے ٹیکے لگ رہے ہیں؟ قوم جو ہے نا, ہماری جو قوم ہے بڑی پریشان ہے اور بڑے خوف زدہ ہیں, یہ کیا کون سے ٹیکے لگ رہے ہیں سر؟ یہ سر اس طرح ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ہمارے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یہ ایشو بنا ہے ہمارے ساتھ. وہ یہ ہے کہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈال دوں. یہ ہیومن پیپیلوما وائرس ایک وائرس ہے جو کہ خواتین میں جب منتقل ہوتا ہے تو خواتین کے رحم کے منہ کا کینسر پیدا کرتا ہے. اب اس بارے میں بہت ساری بحث چلی ہے, بہت ویلاگز بنے ہیں, بہت سارے اس کے بارے میں لوگوں نے اپنی اپنی آرا دی ہیں. میں ایک مختصر سی بات کرتا ہوں کہ ہر سال پاکستان میں تقریباً 5,000 سے لے کر 8,000 نئے اس کے رحم کے منہ کے کینسر کے مریض آتے ہیں ہسپتالوں میں, اور ان میں سے 3 سے 4,000 خواتین لقمہ اجل بن جاتی ہیں. اب یہ پبلک ہیلتھ ایشو تو ہے, اس کے آنے کی وجوہات جو بھی ہیں ہمارے ماحول میں یہ موجود ہے. اس کی روک تھام کے لیے اس کے لیے سب سے پہلے 2006 میں ویکسین بنائی گئی. دنیا کے 150 ملکوں میں یہ ویکسین استعمال ہو رہی ہے, اور آپ حیران ہوں گے کہ جو بنگلہ دیش ہمارا اسلامی ملک ہے اس کے حفاظتی ٹیکہ جات کے پروگرام میں مستقل طور پر اس ویکسین کو شامل کر دیا گیا ہے. اور اس سے بھی زیادہ جو ایک دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ میں نے ایک اسلامی ملک کی بات کی ہے, اس کے علاوہ آپ سعودی عربیہ کو دیکھ لیں, آپ یو اے ای کو دیکھ لیں, آپ اس کے علاوہ ملائیشیا کو دیکھ لیں, ان سارے ملکوں کے اندر یہ ویکسین پروگرامز میں شامل ہے. اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی طرف, جرمنی, فرانس, یو کے, یو ایس, ان سارے کنٹریز کے اندر, ان سارے ملکوں میں یہ ویکسین جو سکول گوئنگ بچے ہیں, بچیاں بھی اور بچے بھی, دونوں کو لگائی جاتی ہے. اب اس میں یہ ایج کیوں سلیکٹ کی جاتی ہے؟ بنیادی طور پر یہ جو وائرس ہے اس کے اوپر جب تحقیق ہوئی ہے تو یہ 15 سال سے پہلے کم چانس ہے اس کا کہ یہ بچیوں کے رحم میں منتقل ہو سکے. اس لیے یہ وہ بیسٹ ٹائم ہے کہ اس کے اندر اگر بچی کو ایک انجیکشن اس جو ہیومن پیپیلوما وائرس کی جو ویکسین ہے اس کا لگ جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اس سے محفوظ ہو جائے گی. اب یہ جو وائرس ہے یہ جان لیوا ہے. ایک دفعہ جب یہ کینسر ہو جاتا ہے ڈیولپ
تو پھر اس کا علاج تقریباً ناممکن ہوتا ہے. اور اس کا ایک اور بھی مسئلہ ہے. وہ مسئلہ اس کا یہ ہے کہ یہ شروع کے دنوں میں اس کی علامتوں کا پتہ بھی نہیں چلتا. جب اس کا پتہ چلتا ہے تب تک یہ ایڈوانس کینسر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ بل گیٹس کی جو ہے نا وہ سپلائی ہے اور یہ ہمارے بچیوں میں جو ہے خدا نہ خواستہ پانچ پن کا جو ہے وہ باعث یہ بنانے کے لیے لگایا جا رہا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. یہی پولیو کے ساتھ بھی کیا گیا تھا. اور آج دیکھیں اب 1994 سے یہ مہم چلی تھی. آج ہمارا تو گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2.7% اینولی تو اسی طرح چل رہا ہے. تو آبادی گھٹی تو نہیں ہے. اب اس میں بھی سر یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم نے یہ ویکسین گاوی سے لی ہے. یہ گلوبل الائنس ہے جو کہ ہم جتنے بھی ممالک ہیں اقوام متحدہ کو فنڈز دیتے ہیں, وہ گاوی کو بھی فنڈز دیتے ہیں. اس کے اندر بل گیٹس بھی ایک ڈونر ہے لیکن وہ اس کا مالک نہیں ہے. گاوی جو ہمارے لو اکنامک کنٹریز ہیں جیسے پاکستان ہے, ٹھیک ہے نا, مطلب اس کو ہم ترقی پذیر ملک میں شمار کرتے ہیں, تو وہاں پہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہے. تو وہاں پہ گاوی اسے پرچیز کرتا ہے اور اس نے جو پرچیز کیا ہے وہ WHO کی منظور شدہ فرم سے پرچیز کیا ہے اور پھر وہ ہمارے پاس لائے. اور یہ کو بل گیٹس نے ہمیں زبردستی نہیں دی, گورنمنٹ آف پاکستان نے اسے منظور کیا ہے. ہمارے جو لوگ برین ہیں, ہمارے ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ بیٹھے ہیں, ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ یہ پبلک ہیلتھ ایشو ہے, اس کو آپ منگائیں. لیکن کچھ ویلاگرز اور ویوز کے چکر میں ان لوگوں نے اس طرح کے جو ہے ویلاگ چلائے ہیں تاکہ ان کو اپنے پرسنل بینیفٹس ملے. نہ وہ ایکسپرٹ تھے, نہ وہ ڈاکٹر تھے, نہ انہیں اس پبلک ہیلتھ ایشو کا اندازہ ہے. یہ جائیں نہ وہاں جا کر دیکھیں جن خواتین کو رحم کے منہ کے کینسر ہوا ہے وہ کس اذیت کے ساتھ جو ہے نا اس میں سے وہ گزر رہے ہیں. اور آخری بات میں اس حوالے سے میں کرتا جاؤں کہ سر یہ خواتین میں پاکستان میں سب سے جو زیادہ کینسر ہے وہ چھاتی کا کینسر ہے. چھاتی کے کینسر کے بعد یہ رحم کے منہ کا کینسر ہے. تو ایک ایسا بڑا مسئلہ, اور اس مسئلے کے لیے ویکسین 2006 سے آئی ہوئی ہے. لوگ اس کو کمپیئر کرتے ہیں کووڈ کی ویکسین کے ساتھ. کووڈ کی ویکسین جو ہے وہ مرض بھی نیا تھا, وہ ویکسین بھی ٹرائل پہ تھی, اس کے ساتھ مسائل بھی ہوئے اور لوگوں کی باتیں بڑی حد تک اس کے حوالے سے درست ہے. یہ 2006 کی بنائی ہوئی ویکسین ہے. آج بھی آپ مارکیٹ میں جا کر پتہ کر لیں, مارکیٹ میں HPV ویکسین پرائیویٹ جو ہمارے پیڈیاٹیشنز ہیں وہ اب بھی لگا رہے ہیں. میں نے اپنی بیٹی کو لگوایا ہے. آپ دیکھیں گے تو سوشل میڈیا پہ ہمارے میجورٹی جو CEOs ہیں جن کی بچیاں اس ایج میں ہیں, انہوں نے خود پہلے اپنی بچیوں کو ویکسینیٹ کروایا ہے. تو یہ سارا پروپیگنڈا ہے اور اس پروپیگنڈے کو ڈسکریج کرنا چاہیے. وہ مہم ختم ہو گئی ہے, لیکن افسوس ہمیں اس بات کا ہے کہ کچھ اس طرح کے جو عناصر ہیں انہوں نے اس مہم کو نقصان پہنچایا ہے. ہماری وہ بچیاں جن کا مستقبل محفوظ ہو جانا تھا وہ شاید بہت ساری ایک پرسنٹیج ہے جو اس میں سے رہ گئی ہے. ابھی گورنمنٹ آف پاکستان انشاءاللہ تعالی اسے جو ہمارا حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام ہے اس میں مستقل طور پر جب شامل کر دے گی تو انشاءاللہ لوگوں کو ہم کنونس کریں گے, اور جنہیں ہم نے اس مہم میں لگایا ہے آنے والے وقتوں میں ہم انہیں دکھائیں گے کہ یہ جتنا پروپیگنڈا تھا وہ سارا جھوٹا. پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو ٹائم ہے نا سر وہ کیونکہ مطلب ایک اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو میں سر آپ سے آخری یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے معدے کے معاملات کے بارے میں اسپیشلائزیشن کر رکھی ہے. تو ہماری قوم جو ہے اس کا تقریباً جو ہے وہ 90% لوگوں کا معدہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے, اور اس میں خاص طور پر جو ہے نا قبض اور گیس کے معاملات ہیں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر یہ مختصر بتائیں گے آپ کہ ان کی کیا وجوہات ہیں, یہ کیوں گیس اور یہ قبض زیادہ جو ہے اس وقت زیادہ پھیلی ہوئی ہے, کیوں زیادہ ہے, اور اس کا کوئی خاص کوئی حل کوئی علاج بھی بتا دیں سر. تھینک یو سر. میرا سر شعبہ چونکہ پبلک ہیلتھ ہے تو میں ہمیشہ چیزوں کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں. تو جو معدے کے امراض ہیں وہ بہت زیادہ اس ٹائم ہمارے کلچر میں, بلکہ آپ کہیں
تو موجود ہے تو غلط نہیں ہوگا، صحیح لیکن اس میں سے جو ان کے اسباب ہیں جی اس کے اسباب میں سب سے اہم بات تو ہماری غذا ہے، جی ہمارا کھانے پینے کا انداز ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے نا وہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بہت کم واک کم کرتے ہیں، ہم آرام پسند زیادہ ہو گئے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، چونکہ وقت کے ساتھ وسائل بہتر ہوتے جا رہے ہیں تو شہروں میں خاص طور پہ اور ایون دیہاتوں میں بھی تو لوگ جو ہے وہ زیادہ مرغن غذاؤں کا استعمال کرنے لگ گئے ہیں اور ایسے کھانے جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس طرف لے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ڈیفرنٹ اس کا اسپیکٹ بتاتا ہوں کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں، جب آپ سٹریسفل ہوتے ہیں، جب آپ ڈسٹرب ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ہی ڈسٹرب ہوتا ہے، صحیح اور سب سے پہلے آپ پریشان ہو تو بھوک مرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے بلاٹنگ ہو رہی ہے، پیٹ پھول رہا ہے، گیس ہوتی ہے، گولا بن رہا ہے، اور اس طرح کی جو علامات ہیں یہ عام طور پر سائیکولوجیکل ہم انہیں کہتے ہیں سمٹمز ہیں، اور اس کے پیچھے جو ایک ڈیزیز ہے جس کو ہم IBS کہتے ہیں یا اریٹیبل باؤل سنڈروم کہتے ہیں، یہ ایک ایسی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے معدے کی، اور اس میں پھر لوگوں کو تبخیر بھی ہوتی ہے، گیس بھی ہوتی ہے، ڈکار بہت زیادہ آتے ہیں، اس طرح کی علامات آتی ہیں۔ تو اس کے لیے اس کا جو بیسٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ تو لائف سٹائل ذرا بہتر کیا جائے، جی اور 15 منٹ 20 منٹ کی واک بہت اچھی ہے، غذا کو متوازن کیا جائے، صحیح جنک فوڈ، فاسٹ فوڈ، کولڈ ڈرنکس، اس طرح کی چیزوں سے اجتناب کیا جائے، اور ہر چیز لی جائے لیکن قدرتی جو چیزیں ہیں، قدرتی غذائیں ہیں، ان کی طرف اگر ہم جائیں تو یہ ساری جو امراض ہیں یہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی چیز پہ ہی ہم نے فوکس کرنا ہے۔ جناب ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ کی گفتگو جو ہے نا دل چاہتا ہے کہ یہ 6 گھنٹے چلتی رہے، لیکن یہ ہے کہ جی اب ہمارا جو پروڈیوسر صاحب کا جو مختصر ٹائم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پابندی بھی کرنی پڑتی ہے، تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، اور آپ کا دوبارہ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس مصروف ترین دور میں آپ تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ آئندہ بھی انشاءاللہ آپ ہمیں اس پروگرام کے لیے ٹائم دیتے رہیں گے۔ اور میں اس موقع پر جناب اپنے پروڈیوسر میاں عبدالرحمن فریدی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جو ہمیں یہ ماحول مہیا کرتے ہیں جس سے ہم عوام سے مخاطب ہوتے ہیں، اور میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے دوستوں کا انتہائی مشکور ہوں، اور بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہیں ہمارے دوست جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، اور پھر لائک بھی کرتے ہیں، اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں۔ معزز سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے عوام کی بات، یہاں عوام کے مسائل کو اجاگر کیا جاتا ہے اور پھر ان کا حل بھی پیش کیا جاتا ہے، اور ارباب اختیار سے جو ہے ان مسائل کے حل کے لیے جو ہے نا وہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں، مسائل کو حل بھی کرواتے ہیں۔ ہمارے بہت سے مسائل حل ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت سے مسائل جو ہیں وہ حل ہو رہے ہیں۔ تو میں اپنے تمام سننے والے اور دیکھنے والے بھائیوں کو جو ہے سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں رہیں۔ بس